الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق صدق الله وصدق رسوله الكريم. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث قدسی جو میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پس میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو تو میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا. اس حدیث پاک اور آیات بینات سے بات ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا ظاہر کرنے کے لیے یہ کائنات تخلیق کی، ساری مخلوق تخلیق کی، اور اس سے اپنی صفات کا اظہار کیا، اس نے اپنا مظہر عتم جس طرح کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ کو قرار دیا، اسی طرح حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جلیل القدر اولیاء امت بھی اپنے مقام اور مرتبہ کے مطابق اس ذات کی جائے ظہور ہے اور خصوصی جائے ظہور ہے. ویسے تو ہر مخلوق ہی ہے، لیکن یہاں خصوصیت سے ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اگر بیت اللہ کی دیواروں میں چنے ہوئے پتھر اس کے حکم کے مطابق اس کا مظہر خاموش، یعنی اظہار خاموشی کر رہے ہیں، اس کو اظہار کریں لیکن خاموشی کے ساتھ کہلا سکتے ہیں، یعنی مظہر خاموش کہلا سکتے ہیں، تو انسان جسے اللہ کریم نے فرمایا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، یہ عظیم اعزاز سے نوازا. اور اس ذات پاک کا مظہر ناقد کیوں نہیں کہلا سکتا؟ ناطق، بولنے والا، کہلا سکتا ہے، ہو سکتا ہے اور ہے، کہلاتا ہے اور کہلا رہا ہے، جب کہ وہ با اعتبار شرف تمام مخلوق سے افضل و برتر ہے. اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو فی الارض خلیفہ تو نہیں فرمایا، انسان کو فرمایا ہے کہ یہ میرا خلیفہ ہے. انی جاعل، یہ جو آیت پوری ہے نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اے مصطفیٰ وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ بناؤں گا. اب یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جسے اللہ کریم اپنا خلیفہ بنا رہا ہے اور اپنی مخلوق میں سب سے افضل قرار بھی دے رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے قرآن مجید میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ تاج اس کے سر پر لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کا سجا رہا ہے، تو اسے اس کا اظہار کرنے والا کیوں نہ تسلیم کیا جائے؟ کیونکہ خلیفہ کا مطلب یہی ہوتا ہے جس کا خلیفہ ہے اس کو، اس کی بات کرے، اس کو ظاہر کرے، اس کی صفات کو بیان کرے. تو عبادت بھی اسی کی کرتے ہیں، صفات بھی اسی کرتے ہیں، اس کی حمد بھی بیان کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں الحمدللہ رب العالمین. 5 وقت کہتے ہیں، بار بار ہر رکعت میں کہتے ہیں. اس کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، اس کی حمد بھی بیان کریں، اظہار بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن مزے کی بات ہم مانتے نہیں ہیں. یہ بڑا کام خراب ہے. تو بہرحال یہ اور بات ہے کہ اس کے حکم کے مطابق سجدہ اسی کو کرنا ہے، سجدہ اسی کے لیے، سجدہ بھی اسی کو ہے جس کا اس نے حکم دیا ہے. اس کے بغیر عبادت نہیں ہے کسی کی. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. عزیزان گرامی قدر، تو معلوم ہوا کہ اس کی قدرت کی شان عظیم اور اس کی بے نیازیوں کا عالم دیدنی ہے کہ تخلیق کے ایسے شاہکار کو یہ حکم دے دیا کہ تمہاری فضیلت اپنی جگہ ہے انسان، اپنی جگہ تم درست ہو، تم میرے خلیفہ ہو، اور یہ مسلم ہے بات کہ تم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہو. مگر
بنایا بھی میں نے اور یہ میرا حکم ہے کہ جس مقام کو میں نے اپنا گھر یا مظہر کہہ دیا ہے تم اس کے پتھروں کی طرف سجدہ کرو، میرا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، یقیناً حکم ہے۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، جو چاہے کر سکتا ہے، مالک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کو مظہر میں ظہور کرنے والا نظر آتا ہے اور کسی کو نظر نہیں آتا۔ نظر آئے نہ آئے، دل جس مظہر پر انگشت انتخاب رکھ دے وہ اس کے لیے جائے سکون و طمانینت ہوتا ہے، اور قلب کا سکون مظہر میں ظہور کنندہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہوتا ہے، انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بیت اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے وقت سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ دل کو اطمینان ہوتا ہی اس وقت ہے جب وہ تسلیم کر لیتا ہے اور سر تسلیم خم رکھ دیتا ہے، تو سکون قلب محسوس ہوتا ہے۔ اور ان مقامات مقدسہ کو ذہن انسانی کسی ذات جلیلہ کا مظہر عتم نہ تسلیم کرے تو پھر وہاں جانے کا کیا فائدہ؟ تو کافر جاتے ہیں کیونکہ مانتے جو نہیں ہیں، مظہر عتم مانتے جو نہیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم جاتے ہیں روزے پہ، کافر نہیں جاتے، نہ جانے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ مظہر عتم مانتے نہیں ہیں، خانہ کعبہ کو، رسول کو رسول نہیں مانتے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا جنہوں نے سب سے زیادہ حمد بھی بیان کی ہے، اللہ سے ڈرے بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار بھی کیا ہے۔ قرآن کریم بھی دیکھ لیں، سارا آپ کی قلب پہ نازل ہوا ہے نا۔ تو بہت ساری باتیں ہیں عزیزان گرامی قدر، اگر انسان سوچے تو بات کی سمجھ آتی ہے۔ بہرحال بہت زیادہ ہم دور چلے جاتے ہیں، تصوف ہے ہی ایسی چیز۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاس شریعت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام پاک کی پابندی ضروری ہے۔ واطیع اللہ واطیع رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ چونکہ آپ نے ہر مقام کے آداب اور طریقے متعین فرما دیے ہیں، لہذا آپ کے تمام نام لیواؤں غلاموں پر یہ ضروری ہے کہ وہ ان تمام مقامات مقدسہ کے مراتب آداب کو آپ کی تعلیم کے مطابق بجا لانے کی کوشش کریں، پھر ہی واطیع رسول ہوگا نا۔ اور بات بات پر مسلمانوں پر کفر و شرک کے فتوے ٹھونسنے سے باز رہیں، ڈریں اللہ سے۔ عزیزان گرامی قدر، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال احتیاط کی نشاندہی، اس سے کے بارے پہ عمل کرنا احتیاط ضروری ہے۔ کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کے سوالات بھی کر دیتے ہیں، کچھ تنزیہ بھی کرتے ہیں، ان کی مرضی ہے، جیسے مرضی کریں، کیونکہ مسلمانوں کی جو تعظیمی سجدے ہیں منع ہے، پہلے یہ بھی ذہن میں رکھیں، امت مصطفیٰ کے لیے تعظیمی سجدہ منع ہے، باقی امتوں کے لیے جائز تھا، تو اگر حرام ہوتا یا تھا تو پھر غلط بات نہیں، منع ہے، ان کے لیے حرام نہیں تھا، ہمارے لیے حرام ہے تعظیمی سجدہ۔ تو امجد حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کو تذکر کیا نا تو اس کے بارے میں ربائی ہے، بڑے حکیمانہ صورت میں اشارہ کیا ہے، کیا کیا ہے؟ از جادہ شرع پیش دستی نہ کنند، از جادہ شرع پیش دستی نہ کنند، در محفل دین پاک مستی نہ کنند، در محفل دین پاک مستی نہ کنند، سجدہ با نماز میت آمد ممنوع، تا مردہ دلاں قبر پرستی نہ کنند، تا مردہ دلاں قبر پرستی نہ کنند۔ ترجمہ کیا ہے کہ تاکہ لوگ شریعت اس ربائی ہے یہ امجد حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ لوگ شریعت مطالعہ کی حدود سے تجاوز نہ کر جائیں اور دین پاک کی اس مقدس محفل میں جرت رندانہ نہ کر بیٹھیں، یہ رند بھی ہوتے ہیں نا، میت کی نماز جنازہ میں اس لیے سجدہ ممنوع قرار دیا ہے تاکہ مردہ دل لوگ اسے دلیل بنا کر قبر پرستی نہ شروع کر دیں۔ اگر سجدہ ہوتا جنازے میں وہ کہتے بھی اس کو بھی تو کیا، یہ بھی مردہ ہے، اب فرق کیا ہے، اب یہ زمین کے اندر ہے تو کب ہم کریں گے سجدہ، وہ مقام ہے جیسے خانہ کعبہ مقام ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نہیں، نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہے، تاکہ کوئی دلیل ہی نہ بنا لے۔ امجد حیدرآبادی نے یہ کہا ہے۔ تو
امجد حیدرآبادی مرحوم و مغفور کے خیالات سے کون اختلافات کر سکتے ہیں؟ کمال کی رباعیات لکھتے ہیں. تو شرعی احتیاطوں کا ذکر کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. سجدہ تعظیمی ہماری امت کے لیے ممنوع ہے. آزاد منش لوگوں کو جنہوں نے دینی تعلیم بھی حاصل کی ہے وہ خواہ مخواہ جو ہے شرک و کفر کے دوسروں پہ فتوے نہ لگائیں. ٹھیک ہے، تو شعر جو ہے یہ آخری جو ہیں یہ آپ سماعت فرمائیں ربائی. پھر کل سے انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے نیا چیپٹر شروع کریں گے کرامات اولیاء پر قرآنی شہادتیں. تو ربائی یوں ہے: ذوق عرفاں جو نہ ہو، ذوق عرفاں جو نہ ہو بادہ پرستی اچھی. ذوق عرفاں جو نہ ہو بادہ پرستی اچھی. ہوش اگر دین سے غافل ہو تو مستی اچھی. ہوش اگر دین سے غافل ہو تو مستی اچھی. بات اس وقت نہیں مقبرہ مسجد کی، بات اس وقت نہیں مقبرہ و مسجد کی، مگر الحاد سے ارواح پرستی اچھی. کیا امجد حیدرآبادی ربائی کہیے دوبارہ سماعت فرمائیں اس کو اگر سمجھیں. میرے ٹائم نہیں ہے، میں آپ کو سمجھاتا بھی اس کو. ذوق عرفان جو نہ ہو بادہ پرستی اچھی. ہوش اگر دین سے غافل ہو تو مستی اچھی. بات اس وقت نہیں مقبرہ و مسجد کی، مگر الحاد سے ارواح پرستی اچھی. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقی محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.